السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں بالکل، بہت تیزی سے موسم بدل چکا ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے، کئی علاقوں میں گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور سبھی جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک ٹھنڈا گزرے گا یا گرم گزرے گا۔ آس پاس بہت سے لوگوں سے سننے کو ملا کہ شکر ہے رمضان ٹھنڈے موسم میں آ رہا ہے، تاہم جو گرمی اب آہستہ آہستہ محسوس ہو رہی ہے اس کے باعث کئی لوگ پریشان بھی ہیں۔ تو ہم یہاں پر محکمہ موسمیات آئے ہیں اور یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب سے جانتے ہیں کہ موسم کیسا رہے گا۔ ورک صاحب، سب سے پہلے بہت مبارک ہو آپ کو رمضان کا مہینہ۔ خیر مبارک۔ اچھا بتائیے کہ رمضان میں موسم کیسا رہے گا؟ کیا کوئی بارش ہوگی یا ہمارے جو تینوں عشرے ہیں وہ گرم موسم کے ساتھ گزرنے والے ہیں؟ دیکھیں، ابھی ایک ویدر سپیل جو پاکستان میں داخل ہوا تھا وہ پاکستان کے علاقوں سے تقریباً کافی حد تک نکل گیا ہے، اور آج شام تک جو ہے نا وہ مشرقی علاقوں سے بھی نکل جائے گا، اور آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو یہ والا ہفتہ ہے، اس ہفتے میں مزید بارش کے چانسز نہیں ہیں، اور اسی طرح موسم جو ہے نا وہ خشک ہی رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں کیا ہوگی، رمضان کے شروع والے دن جو ہے اس میں تو کوئی بارش نہیں ہے، تو فروری کے آخر میں اور مارچ کے آغاز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویدر سپیل جو ہے نا دوبارہ سے پاکستان میں آئے گا، اس سے پھر کوئی بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جو سپیل آ رہے ہیں فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں، کیا ہم یہ امید کریں گے کہ درجہ حرارت دوبارہ سے اتنے کم ہو جائیں کہ ہمیں کچھ موسم بہتر، کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہو؟ دیکھیں، موسم جو ہے اب اسی طرح جو ہے دھوپ میں شدت رہے گی، اور دن کو بہتر، رات کو جو ہے نا وہ بہتر رہے گا، اور دن میں جو ہے نا وہ اسی طرح شدت دھوپ میں جو ہے نا وہ محسوس ہوگی۔ تو وہ جو اگر بارش کا کوئی سپیل بھی آتا ہے تو وہ بارش کرے گا ایز یوزول، اور وہ ایک آدھ دن کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے آپ کو وہ دن کے درجہ حرارت جو ہے نا وہ بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے یہاں پر اب پنجاب میں بھی درجہ حرارت معمول سے زیادہ جا رہے ہیں، سندھ میں بھی معمول سے زیادہ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا جو بلوچستان کے علاقے ہیں ابھی تو فی الوقت چلو نارمل سے کم ہوئے ہیں آج کے دن میں، اور کل جو بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے، لیکن پرسوں سے پھر دوبارہ سے وہ نارمل سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر بھی اگر ہم اس وقت دیکھیں تو وہاں پر بھی نارمل سے زیادہ ہی 1-2 ڈگری 3 ڈگری زیادہ جا رہے ہیں اب آپ نارمل۔ میکسیمم ٹیمپریچر کئی علاقوں میں کتنا جا سکتا ہے، کتنی اس کی شدت ہو سکتی ہے جو رمضان میں ہمیں محسوس ہو رہی ہو؟ دیکھیں، جو درجہ حرارت ہوں گے، ٹیمپریچر جو جنوبی پنجاب کے ہوں گے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوں گے، پلس مائنس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو سندھ کے علاقے ہوں گے وہاں پر بھی 30 سے زیادہ ہوگا، 30 اور 35 کے درمیان میں جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں، اور جو سندھ کے ساؤتھ ایسٹ کے علاقے ہوں گے وہاں پر 35 تک بھی جا سکتا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے اتنا ٹیمپریچر اگر ہو جائے تو یہ گرمی محسوس ہوتی ہے دن میں۔ دیکھیں، آپس کی بات ہے کہ ایسا جو ہے مشروبات والی تو گرمی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ دن میں جو ہے آپ کو دھوپ کی شدت محسوس ہوگی۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ جب 30 سے 35 کے درمیان میں آپ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے ان دنوں میں، تو ساتھ نمی کا تناسب جو ہوتا ہے وہ فیوریبل ہوتا ہے، وہ اتنا آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ اس لیے یہ جو چیز ہوگی آپ کی، اگر 28 27 26 یا 30 تک بھی ٹیمپریچر آپ کا کسی علاقے میں چلا جاتا ہے، جیسے لاہور ہے، گوجرانوالا ہے، یا اس کے گرد و نواح کے علاقے جتنے بھی ہیں، یہاں پر جو نمی کا تناسب ہوتا ہے وہ فیوریبل ہوتا ہے، وہ اس لیے ان دنوں میں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ بہت مشروبات استعمال کرنے پڑیں گے، لیکن الغرض جو ہے تھوڑا سا آپ کو پیاس ضرور محسوس ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رمضان المبارک ہے وہ ملے جلے موسم کے ساتھ گزرے گا، ٹھنڈا بھی اور گرم بھی۔ جی، رات آپ کو معتدل ملا کرے گی، اور دن میں جو ہے نا آپ کو سورج کی جو ہے تپش جو ہے نا وہ محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی سحری آپ بہت اچھی سی ٹھنڈ کے ساتھ کریں گے، یعنی اتنی اچھی ٹھنڈ جو آپ کو واقعی میں اچھی لگے گی، اور جو افطار ہوگا اس میں تھوڑا نارمل ہوگا۔ جب باہر سے لوگ جاب سے واپس جا رہے ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کی تو وہ ہوگی خواہش جی کہ اب مشروب، اور افطار میں اسپیشلی مشروبات رکھے جاتے ہیں ساتھ، مطلب موسم جو ہے نا شاید مشروب کا تعلق موسم سے کم اور افطار سے ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اچھا ورک صاحب، آپ نے بتایا کہ 35 تک بھی درجہ حرارت جا سکتے ہیں۔ تھوڑا رمضان المبارک سے ہٹ کے میرے آپ سے 1-2 سوال ہے۔ اگر درجہ حرارت اتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں 35 ڈگری سینٹی گریڈ، تو یہ تو ہیٹ کو بہت زیادہ جنریٹ کرے گا۔ اگر گزشتہ برس کی بات کریں
تو گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو ایکسپیرینس کیا گیا شدید یالہ باری، جس سے لوگ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے، ایکسیپٹنس نہیں تھی کلائمیٹ چینج کی اور اس کے ایفیکٹس کی، تو کیا ہم یہ توقع کریں کہ وقت سے پہلے یہ جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اسی طرح کی یالہ باری کی دوبارہ سے توقع کی جا سکتی ہے، یا اس سے شدید نوعیت کی یالہ باری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ والا جو اسپیل ہے جو پاکستان کے جنوبی علاقوں سے گزرا ہے، تو اس میں نے بھی بعض علاقوں میں جو ہے نا وہ ہیل سٹارم جو ہے نا وہ کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیٹ کی وجہ سے، کیونکہ جو بارش ہے آپ کی وہ جو 3-4 دنوں میں ہوا کرتی تھی وہ ایک دن پر محیط ہو گئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو کلاؤڈی جو ہے وہ کلیئر اسکائی ملے گا. جب کلیئر اسکائی ملے گا تو آپ کو ہیٹ بجٹ جو ہوگا وہ آپ کی جو ہے نا وہ زیادہ ملے گا. جب ہیٹ بجٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایٹماسفیئر آٹومیٹیکلی وارم ہوگا. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مارچ میں بھی آپ کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہوں گے. جب درجہ حرارت آپ کے معمول سے زیادہ ہوں گے، آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے نا وارم ہوگا، تو اس میں جو ہیل سٹارم ہے اس کا ایلیمنٹ رہے گا. اب ایکسٹریم ایونٹ کو کلائمیٹ کے سیناریو میں ایکسٹریم ایونٹ کو رد نہیں کیا جا سکتا. اب ہیل سٹارم ہونا یہ ایک نارمل کیفیت ہے، پہلے بھی ہوا کرتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹریم ایلیمنٹ جو اس میں آ چکا ہے اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. وہ ہو سکتا ہے، وہ آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے. خاص طور پہ وہ ہوتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، مارچ، اپریل اور مئی، یہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں آپ کے، ان میں ٹرانزیشن پیریڈ جو ہوتا ہے اس میں آپ کا ایٹماسفیئر کیونکہ بہت وارم ہوتا ہے، کنویکشن ہوتی ہے کلاؤڈز میں، کلاؤڈ جو ہے نا بادل جو ہے اس کی جو ورٹیکل ہائٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، جس سے اس کے اندر جو سنو ہوتی ہے، اس کے اندر جو یہ برف کے گولے ہوتے ہیں وہ بہت موٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہیل سٹارم ہوتا ہے. تو یہ کنویکشن جو ہے، یہ جو اس کی ہائٹ ہے یہ بڑھ جاتی ہے جب ایٹماسفیئر وارم ہوتا ہے. تو اس لیے آنے والے وقت میں ایکسٹریم ایونٹ کو رد نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایسے خدشات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل جس طرح سے موسمیاتی تبدیلیوں کے ایفیکٹس ہیں کہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ورک صاحب پہلے تو لوگ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے، اب ایک ایونٹ کو انہوں نے فیس کر لیا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو پہلے ایکسیپٹنس نہیں تھی اب وہ تھوڑی بہت ایکسیپٹنس ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں کسی بھی وقت اپنا شدید اثر دکھا سکتی ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو؟ ایسی کیا احتیاطی تدابیر بھی پھر انہیں ایڈوانس میں کرنی چاہیے کہ وہ جس طرح انہوں نے پہلے اتنے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا انہیں، تو کیا کرنا چاہیے انہیں؟ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں؟ خاص طور پہ جو میں نے کہا نا، جیسے ٹرانزیشن پیریڈ جو ہمارا ہوتا ہے مارچ، اپریل اور مئی، ان 3 مہینوں میں جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہم ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، ایک ایڈوائزری، وہ بیفور ٹائم لوگوں کو آپ پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ویدر آنے والا ہے، اور لوگ خود بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ موسمیات والوں نے بتایا ہے تو یہ اس طرح کا ویدر آنے والا ہے. تو اس وقت وہ محتاط ہو جائیں. اس وقت جو ہے وہ اپنی جو اپنا قیمتی سامان ہے جیسے گاڑیاں ہیں ان کو شیڈ میں رکھیں. اس کے علاوہ آپ کے جانور ہیں ان کو بھی شیڈ میں رکھیں. جو ظاہری بات ہے جو فصلیں ہیں باہر، اگر کسی کی فصل پہ ہوتا ہے تو وہ تو نہیں کوئی روک سکتا، لیکن کسانوں کو کوئی نہ کوئی تدابیر کرنی چاہیے. اس کے حوالے سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجوع کریں. تو ہمارا خاص طور پہ جب اس طرح کی فورکاسٹ آ جائے تو ان کو اپنے آپ کو سینسٹائز کرنا چاہیے، لوگوں کو گھر میں رہنا چاہیے تاکہ اس طرح کی کوئی کیفیت نہ ہو. یہ ہم نہیں کہتے کہ جی وہ بالکل بند ہی ہو جائیں، لیکن کیونکہ اس حوالے سے ہماری فورکاسٹ جو ہے نا وہ ہر روز اپڈیٹ ہوا کرتی ہے، اس کو بھی دیکھ لیا کریں. اس سے جو ہے نا وہ سینسٹائز بھی ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. جی، اور بالکل یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو آپ سنو فال ملکہ کوثر مری میں یا ناردرن ایریاز میں انجوائے کرتے ہیں تو یہ یالہ باری ہوتی ہے، یہ سنو فال نہیں ہوتی، یہ وہ برف باری نہیں ہوتی کہ جو روئی کی گالوں کی طرح ایسی نرم نرم سی آ کر آپ کو چھو کے گزر جاتی ہے اور آپ انجوائے کرتے ہیں. یہ ایسی یالہ باری ہوتی ہے جس کا آپ پہلے ایک منظر دیکھ چکے ہیں. تو بالکل احتیاطی تدابیر ورک صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لازمی کریں گاڑیوں کو لے کر، اور جو آپ کی عمارتوں کے بھی خاص طور پر کئی عمارتیں ہیں جن کے شیشے ہوتے ہیں، کھڑکیاں اور پوری بلڈنگ شیشوں کی بنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اب اپنا پلان بنانا شروع کر دیں کیونکہ یہ خدشات جو ہیں بہرحال موجود رہیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ورک صاحب بہت شکریہ، بہت قیمتی معلومات آپ نے سنی. رمضان المبارک آپ کا ٹھنڈے اور نارمل کبھی گرم موسم یعنی ملے جلے موسم کے ساتھ آپ کو کئی روزوں میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت بھی اسلام آباد میں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. دن میں تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی ہے،
تاہم آگے بارشیں ہوتی ہیں تو امید ہے کہ موسم میں کچھ بہتری آ جائے گی. تاہم جو میدانی علاقے ہیں کئی وہاں پر جس رفتار سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو گرمی بھی محسوس ہوگی. تاہم رمضان المبارک جیسے جیسے روزے گزریں گے اور عید کے قریب قریب موسم کیسا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے, اور یقیناً پھر موسم کا تازہ ترین احوال ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پھر عید جو ہوگی وہ ٹھنڈی گزرے گی یا گرم گزرے گی.